میری اور آپ کی جنریشن وہ ہے جس نے اخبار پڑھا ہے. جتنے بڑے بت ہم نے جن کو پوجا پڑھتے ہوئے، کیا رپورٹر ہے، کیا صحافی ہے، کیا تجزیہ نگار ہے. وائی شامی صاحب از انڈیفرنٹ. شامی صاحب ان سب سے مختلف کیوں؟ یہ تو حقیقت میں بہت چھوٹے انسان ہیں جو چائے لے کے آتا ہے اس سے بات کرنے کی تمیز نہیں. جن اگر آج بھی آپ نے بیان نہیں کرنا تو بیان کر رہا ہوں آپ سے، بیان کر رہا ہوں میں. آپ پہلے آپ شامی صاحب پہ رکے نا، کیونکہ آپ نے ان کا ذکر چھیڑا تو آپ سنیں. جی جی آئی نو آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں. تو جتنے سینئرز ہیں جن کو میں اور طارق خان آپ جب ہاسٹلوں میں اخباروں میں لوگوں کو پڑھتے تھے، ہم کتنے متقد تھے لوگوں کے. میں بڑے بڑے لوگوں کا متقد تھے سر. یہ سارے باقاعدہ ہم تو اخبار پڑھنے والے لوگ تھے سر، اب بھی ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. میری اور آپ کی جنریشن وہ ہے جس نے اخبار پڑھا ہے، جس نے نہ صرف اخبار کا روز دیکھا ہے بلکہ ٹی وی کا بھی دیکھا اور سوشل میڈیا کا بھی دیکھا. ایگزیکٹلی. اب آئے نا ذرا بات کرتے ہیں. جی جی جتنے بڑے بت ہم نے جن کو پوجا پڑھتے ہوئے کہ یار کیا کالم نویس ہے، کیا رپورٹر ہے، کیا صحافی ہے، کیا تجزیہ نگار ہے، جب ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کچھ لوگوں کے بارے میں، آپ بھی جواب دیجیے. آپ نے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوگا، آپ بھی بتائیں. میں جن بزرگوں کا ذکر کروں پہلے ان کے بارے میں سنیں. اور میں یہ بار بار واضح کر رہا ہوں کہ ان کی جو سیاسی اوپینین ہے اس سے اختلاف کرنا ہر بندے کا حق ہے، جیسے آپ کو مجھ سے میرے سیاسی اوپینین سے اختلاف. لیکن وائی شامی صاحب از انڈیفرنٹ دین آل دی میڈیا جائنٹس آئی ہیو ورکڈ ود. نیم اے سنگل میڈیا جائنٹ جس کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا ہوا یا آپ نے کام نہیں کیا ہوا. بالکل کیا ہوا سب کیا سر. شامی صاحب ان سب سے مختلف کیوں ہیں؟ یہ وہ لوگ جن کو ہم نے اخبار سے پڑھنا سیکھا اور پوجا آئیڈیلائز کیا، جب ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو حقیقت میں بہت چھوٹے انسان ہیں. ان کو تو جو چائے لے کے آتا ہے اس سے بات کرنے کی تمیز نہیں. خدا کی قسم تمیز نہیں ہے نا. بدتمیزی کرتے ہیں. اور ان کے ناز نخرے ایسے ہیں جیسے یہ رائل برٹش اکیڈمی میں سے گریجویٹ کر کے آئے ہوں یا کسی انگریز دور کی لاٹ صاحب ہوں. ٹھیک ہے. اور رویے دیکھیں، اور پھر جو ٹی وی پہ بیٹھ کے یا اخبار کے ذریعے جو یہ بھاشن دیتے تھے ہمیں، وہ یکسر مختلف اور اصلیت یکسر مختلف. قرآن اور حدیث میں کہتا ہوں ایسے واقعات، روحانی واقعات، مذہبی واقعات، تاریخی واقعات، سیاسی واقعات، ہمیں لگتا تھا لکھنے والا تو کوئی ولی اللہ ہے. لیکن جب ان لوگوں کی اصلیت دیکھی، میں نام کسی کے جان کے نہیں لے رہا، اصلیت دیکھی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وائی شامی صاحب از انڈیفرنٹ دین آل آف دیز گائز. شامی صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان سے بڑا میں نے انسان دوست شخص نہیں دیکھا، ان سے بڑا درد مند شخص میں نے نہیں دیکھا. یہ صرف میرا واقعہ نہیں ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک آفس بوائے کا ایک بڑا سنجیدہ ایشو، اسے بہت ضرورت ہو اور وہ کسی طریقے سے شامی صاحب تک پہنچا ہو اور وہ بات پوری ہوئی ہو. میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عزت اور مقام دی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن ان کی اپنی محنت، ان کی ماں باپ کی دعائیں ہوں گی. لیکن کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان. مجھے یہ قوی یقین ہے کہ شامی صاحب جو آس پاس کے لوگ، عزیز و اقارب، ان کا جس طرح سے خیال رکھتے ہیں، جس طرح سے ان کی مدد کو پہنچتے ہیں. میں ایک طویل عرصہ اور ابھی بھی اس سلسلے کا حصہ ہوں جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ شامی صاحب نے فلاں جگہ کھانے پہ یاد کیا، پہنچ جاتے ہیں تو وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک وہ کہنے یار وہ فلاں بچہ ہے فلاں آفس میں، فلاں ادارے میں، اس کی بہن کی شادی ہے تو آئیں کچھ کرتے ہیں. ٹھیک. فلاں آفس بوائے اس کو رکشہ چاہیے، اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. فلاں کی میں بتاؤں، میں پروگرام کرتا تھا ان کے ساتھ تو پتہ چلا ہمارے ایک این ایل ای ہیں، نان لینئر ایڈیٹر. جی جی. ان کا بچہ جو ہے اس کو ایک ایسا دل کا مرض تھا جس کا علاج پاکستان میں نہیں تھا اور اس کا علاج صرف امریکہ میں تھا. شامی صاحب تک میں نے وہ مدعا رکھا اور انہوں نے بڑی توجہ دی. تو ان کا کیا کریں؟ میں نے کہا جی ہم کچھ کریں کیونکہ بچہ آخری سٹیج پہ ہے، اس کے ماں باپ جو ہے نا وہ بڑی تکلیف میں ہیں. ہم نے پروگرام کی وساطت سے وہ اپیل کی کہ یہ بچہ ہے، یہ اس کے کوائف ہیں، اور میں چونکہ میڈیکل سائنس سے بڑی دلچسپی رکھتا ہوں تو میں نے اس کا ڈیٹا سارا آن ایئر نشر کیا کہ اس کی عمر یہ ہے، اس کے ساتھ دل کا یہ سنگین مسئلہ ہے اور اس بچے کو فوری ضرورت ہے. پاکستان میں علاج بھی نہیں ہے، ان کے پاس فنڈز بھی نہیں ہیں. تو کرنی خدا کی کسی رحم دل کو اس پہ احساس ہوا، کسی بڑی ہستی کو، بزنس مین کو، اس نے رابطہ کیا، اس بچے کا علاج ہوا. اور جب علاج ہوا تو اس کے بعد اس کے جو والدین ہیں وہ مجھے اور شامی صاحب کو جیسے یاد کرتے ہیں، آئی کین ناٹ ٹیل یو. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں فیصل آباد میں، ان کا نام ہے فیاض ماہی. یہ چونکہ پبلک ہے چیز تو اس لیے ان کا میں نام لے رہا ہوں. میں فیصل آباد گیا کسی کام کے سلسلے میں، کوریج تھی، تو میں عابد شیر علی صاحب کے حلقے میں پھر رہا تھا. تو وہاں میری
کسی دوست نے بتایا کہ یار یہاں ایک ایسا شخص رہتا ہے جو رکشہ چلاتا ہے اور وہ 10-15 کتابوں کا مصنف ہے. اب آپ کو یہ خبر پتہ چلے تو آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ بندہ پھڑو, بندہ کی طرف سے ملواؤ. ہاں. پتہ چلا بندہ تو قریب ہی ہے, ہاں چلیں جی اس کے پاس چلتے ہیں. ہم چلے گئے, ملے. فیاض ماہی اس کا نام ہے. پتہ چلا وہ عابد شریف صاحب کا کلاس فیلو بھی رہا ہے. آہا, تڑکا. ٹھیک. اچھا, اس ایشو کو جتنا فاروق حبیب نے اچھی طرح استعمال کیا اور وہ الیکشن جیتنے میں بھی کامیاب ہوا, حالانکہ عابد شریف صاحب اور دیگر کی رائے کچھ اور ہوگی, لیکن جب فاروق حبیب نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب جو بندہ اپنے کلاس فیلو کا خیال نہیں رکھ سکتا, ایکسپلائٹ کیا سیاسی وہ ہاں ان کا اپنا طرز سیاست ہے. لیکن جب فیاض مائی سے گفتگو, اس نے کہا ہاں میں عابد شریف صاحب کے ساتھ پڑھا ہوں, میں شاید میٹرک تک یا 8ویں تک یا 5ویں تک, اب مجھے یاد نہیں ہے. تو کتابیں لکھی ہوں, ہاں جی کتابیں لکھی ہیں, کتابیں دیکھیں, ناول ہیں, شارٹ سٹوریز ہیں, مذہبی عنوان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. کمال. اور رکشہ ڈرائیور, ایک کمرے میں رہ رہے ہیں, 5 بچی ہیں, چھوٹا سا کمرہ طارق خان صاحب, بہت چھوٹا سا. تو میرے ذہن میں پہلا سوال یہ ہے کہ یار اپنا فیاض صاحب یہاں بچے سوتے کیسے ہیں؟ اس نے کہا بڑی جو 2 بیٹی ہیں ان کو ماموں گھر بھیج دیتا ہوں, جگہ نہیں ہے. تو وہ سٹوری میں نے ایز اٹ از دنیا کو دکھائی, پروگرام میں نشر کی. اس خبر کو نشر کرنے کے بعد فیاض ماہی کو کسی اللہ والے نے 5 مرلے کا مکان بنا کے دیا. فیاض ماہی کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے اپنے آفس میں بلایا. فیاض ماہی کو الہلال میں جو ان کا میگزین اس میں لکھنے کی پیشکش کی گئی. فیاض ماہی کو پھر کے لیے ہر بندہ فکر مند ہوا اور اس کو داد رسی اس کی گئی. تو میں نے ایسے واقعات جب آنکھوں سے دیکھے سنے ہیں تو میں اس بندے کی جو انسانیت کے لیے اس کے اندر جو تڑپ ہے اس کا کیوں معترف نہ ہوں. ہاں جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں سیاسی اختلافات, وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ جی ان کی جو رائے ہے کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں یا کسی ایک موضوع پہ, میری اور ان کی پروگرام میں ایسی لڑائی ہوتی تھی کہ اللہ کی پناہ بریک لینی پڑ جاتی تھی. اور ان کا بڑا ظرف ہے کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا. آج تک ایسا, میں اور آپ اگر بیٹھ کے چائے پی کے سیاسی موضوع پہ گفتگو کریں نا اور دلائل اگر سخت ہو جائیں تو ہو سکتا ہے 2 دن بعد ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہ کریں. آج کل پولیٹیکل پولرائزیشن ایسی صحیح ہے. ابھی جو ہو گئے ہیں حالات, شامل صاحب کے ساتھ میری کئی دفعہ آن ایئر اتنی بحث ہوتی تھی, میں جذباتی ہو جاتا تھا اور وہ بھی جذباتی ہو جاتے تھے, مجھے بریک لینا پڑ جاتی تھی. پروڈیوسر کہتا ہے بریک لے لو, پروگرام ختم ہوتا تھا, شامی صاحب برا تو نہیں لگا, نہیں آپ کا حق ہے صاحب آپ بات کریں. اگلے دن پھر وہی شامی صاحب. تو میں نے ان کے انسانی پہلوؤں کا زیادہ قائل ہوں, میں ان کی جو عظمت ہے انسانی طور پر اس کا قائل ہوں اور بہت بڑا قائل ہوں. کچھ ایسے واقعے جو میں بتا نہیں سکتا پر کسی کی شناخت ظاہر نہ ہو. میں نے وہ باتیں بتائیں جو آن ایئر ہوئی, آن ریکارڈ ہوئی ہیں. تو میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. میرے لیے بزرگ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, میرے لیے بزرگ ہیں, میرے لیے استاد ہیں, میرے لیے فادرلی فگر ہیں. اور پروگرام چھوڑنے کے باوجود میرا ان سے جو تعلق ہے وہ ویسے کہ ویسا ہے.